جس میں آپ کے سامنے سب سے پہلے جو ہے صفحے اول پر آپ کا سلیبس دیا ہوا ہے۔ آپ کے نصاب میں جو ہیں 2 کتابیں شامل ہیں، جس میں حصہ نثر ہے اور حصہ نظم ہے۔ تو جو پہلی کتاب ہے وہ ہے حصہ نثر کی، اور جو دوسری کتاب ہے حصہ نظم کی۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے دوسری کتاب کا مطالبہ کریں گے، جس میں آپ کی دوسری کتاب میں جو ہے غزلیات، کیونکہ اس میں کافی سارا کورس ہے، اس کو بہت جلدی سے مکمل کر پانا کافی مشکل ہے، تو اسی لیے ہم سب سے پہلے جو ہے آپ کی دوسری کتاب لے کے چلتے ہیں، یعنی کہ حصہ نظم لے کے چلتے ہیں، جس میں صفحے اول پہ جو ہے غزلیات ہیں، جس میں غزلیں دی ہوئی ہیں۔ کون کون سے شعراء کی غزلیں ہیں یہ دیکھیے: خواجہ میر درد، میر تقی میر، غالب، امیر مینائی، چکبست، فانی، اصغر گونڈوی، مجاز، جذبی، نشور واحدی۔ دوسرے نمبر پہ ہے مثنویات۔ اس میں آپ کی 5 مثنویات دی ہوئی ہیں، جس میں داستان وارد ہونا، بے نظیر کا باغ میں بدر منیر کے، دوسری ہے حمد و نعت و منقبات، آوارہ ہونا بقاولی کا، تاج الملوک گلچے کی تلاش میں، جو کہ دیا شنکر نسیم کی ہے، بیاہ ہونا بقاولی کا تاج الملوک کے ساتھ، مثنوی ہے ترانہ شوق۔ چوتھے نمبر پہ ہے ساقی نامہ، جو کہ اقبال کی ہے، 5ویں ہے ساز حیات۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ ہے قصائد، جو کہ آپ کی کتاب میں 2 قصیدے دیے ہوئے ہیں، درمدہ بہادر شاہ ظفر، اور دوسرا ہے غالب کا۔ چوتھے نمبر پہ ہے مراسی، یعنی کہ مرثیہ جو ہیں، جس میں آپ کے 4 مرثیے دیے ہوئے ہیں: میر انیس کا، میر دبیر کا، صفی لکھنوی کا، اور مجاز کا۔ اس کے بعد آپ کے آتے ہیں قطعات، جس میں آپ کے پہلا قطعات اکبر الہ آبادی کا ہے، جو ہے ختم بہار مشرق و مغرب۔ دوسرا ہے نئی روشنی کشمکش، علامہ اقبال کی ہے، ملا اور بہش۔ تیسرا ہے جوش کے انتظار اور معذرت۔ اس کے بعد آپ کے آتے ہیں چوتھے نمبر پر اختر تاج کی ہے، ٹیگور کی شاعری۔ چھٹے نمبر پہ ہے رباعیات، اس میں 3 رباعی دی ہوئی ہیں، میر انیس کی ہے، پیارے میاں صاحب رشید کی ہے، اور امجد حیدرآبادی کی ہیں۔ اس کے بعد ساتویں نمبر پر ہیں منظومات، جس میں آپ کی 7 منظومات دی ہوئی ہیں، یعنی نظمیں دی ہوئی ہیں 7 شعراء کی، 7 نظم نگاروں کی، جس میں اقبال سب سے حالی کی ہیں اقبال مندی کی علامت، اکبر کی ہیں لب ساحل اور موج، تیسرا ہے چکبست، پھر ہے چوتھے نمبر پہ ہے اقبال کے شائع امید، 5ویں ہے جوش کی آواز کی سیڑھیاں، چھٹی ہے افسر میرٹھی کی طلوع خورشید، 7ویں ہے اختر شیرانی کی نغمہ زندگی۔ تو یہ تھا آپ کا سلیبس، جو کہ آپ کو دوسری کتاب کا مکمل طور پر ہے۔ تو ہم پہلے کیا کریں گے کہ آپ کی جو ہے غزلیات لی ہیں ہم نے سب سے پہلے، تو ہم نے خواجہ میر درد ابھی چل رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے میں نے خواجہ میر درد کی پہلی غزل آپ کو پڑھا دی ہے۔ تو آج ہم دوسری غزل کی طرف رخ کرتے ہیں، خواجہ میر درد کی۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے میں نے اس غزل کا سیاق و سباق لکھا ہے۔ اس کے بعد ان کی غزل کا پہلا شعر جو ہے کہ گلیم بخت سیاہ سایہ دار رکھتے ہیں، یہی بساط ہم خاکسار رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے گلیم کا مطلب جو ہوتا ہے کملی یا کمبل، یعنی اوڑھنے والی چیز، ٹھیک۔ اس کے بعد بخت کا مطلب ہوتا ہے تقدیر، یا کہہ لیجئے قسمت۔ اس کے بعد ہے آپ کا سیاہ سایہ، یعنی کالا سایہ یا کالا بادل، ٹھیک۔ اس کے بعد یہ دوسری لائن میں جو ہے بساط الفاظ جو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بستر، سرمایہ یا جمع پونجی، ٹھیک۔ تو امید ہے آپ کو جو مشکل الفاظ ہیں ان کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اب ہم تمہید کی طرف رخ کرتے ہیں کہ یہاں پر شاعر آخر کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو درد ہے اپنی بدقسمتی کا کیا کر رہے ہیں؟ اظہار کر رہے ہیں۔ تو تشریح ہے اب اس کی، درد کہہ رہے ہیں کہ ہم خاکساروں کے پاس سوائے بدقسمتی کی کالی کملی کے کچھ نہیں ہے، یعنی ہماری ساری پونجی جو ہے ہماری ساری پونجی یہی ہے کہ بدقسمتی کا کالا سایہ ہر وقت ہمارے سر پر چھایا ہی رہتا ہے۔ دوسرا شعر ہے بلا ہے نشہ دنیا کا تا قیامت، سب اہل قبر اسی کا خمار رکھتے ہیں۔ تو اس شعر میں جو ہے درد دنیا کو ایک عجیب قسم کی شے کہہ رہے ہیں، کیونکہ انسان کی نہ تو دنیا میں رہ کر بنتی ہے اور نہ ہی دنیا کے جانے کے بعد بنتی ہے۔ تو وہ اس کشمکش کا اظہار کر رہے ہیں کہ آخر انسان جو ہے آہ و فغاں بھی کرتا ہے دنیا میں رہ کر، اور پھر دنیا کی چاہ بھی کرتا ہے۔ تو درد کہتے ہیں کہ دنیا ایک عجیب قسم کی شے ہے کہ انسان تا قیامت تک، یعنی مرتے دم تک، قیامت کے آنے والے وقت تک
آہ و فغاں کرتا رہتا ہے، یعنی مشکلوں سے اوب جاتا ہے اور اپنی پریشانی دکھ درد جو ہے ظاہر کرتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی زندگی کے آس میں مدمست رہتا ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے مشکلاتوں سے وہ عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ زندگی میں ہی رہنا، دنیا میں ہی رہنا چاہتا ہے، یعنی کہ زندگی کی خواہش اسے ہر وقت ہی رہتی ہے، یعنی زندہ رہنے کی خواہش اسے ہر وقت ہی رہتی ہے۔ اس کے بعد ہم تیسرے شعر کی طرف رخ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا جو فدا کریں تجھ پر، ہمارے پاس ہے کیا جو فدا کریں تجھ پر، مگر یہ زندگی مستعار رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر مستعار کا جو مطلب ہے وہ ہے مانگا ہوا، یا کہہ لیجئے امانت، ادھار لیا ہوا، یا کہہ لیجئے امانت۔ تو اس شعر میں جو ہے درد اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہوئے اس کی محبت میں گرفتاری کا ذکر کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، میرے قبضے اختیار میں، یعنی میرے پاس جو ہے سوائے ایک جان کے کچھ بھی ایسا نہیں کہ جو میں تجھ پر قربان کر سکوں، اور اگر وہ جان بھی جو ہے میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ بھی تیری دی ہوئی ہی امانت ہے، یعنی یہ جان بھی جو ہے تیری دی ہوئی امانت ہی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں جو میں تجھ پہ قربان کر سکوں۔ امید ہے یہ شعر، اب تک کے شعر آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ان شعروں میں سمجھنے میں ذرا بھی کہیں تکلیف پریشانی پیدا ہوتی ہے تو آپ مجھ سے بلا جھجک رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے فلک سمجھ تو صحیح ہم سے اور گلو گری، یہ ایک جیب ہے سو تار تار رکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ گلوگیری کا یہاں پر جو مطلب ہے وہ ہے الزام تراشی۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے اپنے محبوب کی بے التفاتی کا ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، تم مجھ جیسے عاشق پر ناحق الزام تراشی مت کرو، کیونکہ ہر وقت جو تم ہو مجھ پر الزام تراشی ہی کرتے رہتے ہو۔ میرے پاس جو ہے تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سوائے ایک جیب ہے، لیکن اس وقت وہ بھی جو ہے تار تار ہے، یعنی کہ خالی ہے، اس میں بھی کچھ باقی نہیں ہے۔ اس کے بعد پانچواں شعر آتا ہے ان کا، تو یہ ہے پانچواں شعر، نہ برق ہے نہ شرر ہے ہم، نہ شعلہ نہ سیلاب، وہ کچھ ہیں پر کے سوا اضطرار رکھتے ہیں۔ برق کا مطلب ہے یہاں پر بجلی، اور شرر کا مطلب ہے یہاں پر چنگاری، شعلہ یعنی آگ کا گولا، اور سیلاب یعنی پانی کا بہاؤ، اور اضطرار کا مطلب ہے مجبوری یا پھر بے اختیاری۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے سچی محبت کا ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں تشریح میں، کہ درد کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہم نہ تو بجلی ہیں، نہ چنگاری ہیں، نہ شعلہ ہیں، اور نہ سیلاب ہیں، مگر میں تم سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ اس عالم میں میں مجبور ہوں، بے اختیار ہو جاتا ہوں کہ آپ سے ہر وقت ہی محبت کرتا رہوں۔ چھٹا شعر ہے آپ کا، وہ زندگی کی طرح ایک دم نہیں رہتا، اگرچہ درد اسے ہم ہزار رکھتے ہیں۔ تو یہاں تمہید میں شاعر جو ہے اپنے محبوب کی بے التفاتی کا ذکر کر رہے ہیں، تشریح میں کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں میرے محبوب کی بے انتہا محبت ہے، لیکن میرے محبوب زندگی کے مانند مجھ سے زندگی کے مانند التفات نہیں رکھتا ہے، یعنی زندگی کی طرح میرے ساتھ ٹھہرتا نہیں ہے، مطلب یہ کہ کچھ وقت دم بھر کے لیے میرے پاس آتا ہے اور واپس سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ تھی درد کی دوسری غزل۔ امید ہے آپ کو یہ پوری تمام غزل جو ہے سمجھ آئی ہوگی، اور اس کے باوجود بھی آپ کو کہیں تکلیف پریشانی پیدا ہوتی ہے تو آپ مجھ سے اس کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں۔ چلیے، اللہ حافظ۔